السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ ایم کیو ایم کی جو ایم کیو پاکستان کے سی او سی کی جو ممبر تھے آصف علی خان، جن کو کہا جا رہا تھا کہ جی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی حراست میں لے لیا ہے، اور اس کے بعد ٹویٹس کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ عامر خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ جناب ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم 2011 میں واپس ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے تھے، متحدہ قومی ممبر میں شامل ہو گئے تھے اس ایم کیو ایم حقیقی سے۔ اب آج کی خبر یہ ہے کہ جناب وہ آصف علی خان صاحب جو ہیں، وہ جو سی او سی کے ممبر ہیں، وہ واپس آ گئے ہیں۔ اچھا، کیا ڈیٹیلز ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور جو چیزیں خبریں ہیں پہلے وہ بتا دوں آپ کو۔ جو آج بانی متحدہ کی اوپر جو پابندی آئی تھے، اس پابندی کو چیلنج کیا ہے، اس پابندی کو ختم کرانے کے لیے ایک شہری نے، جن کا نام میں نے بتایا آپ کو آفتاب الدین بقائی ہے، اور کراچی کی یہ شہری ہیں، انہوں نے یہ پٹیشن داخل کی ہے آج ہائی کورٹ میں، اور ان میں استدعا کی ہے۔ اور کیا استدعا کی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ چکا، کچھ اور تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کیونکہ یکم کو اچھا اب اس کی سماعت کب ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک خبر جناب ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے، اور اچھی خبریں آ رہی ہیں ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے تواتر کے ساتھ، تو اس پر بھی بہت سارے لوگوں کا منہ بنا ہوا ہے اور پریشان ہیں، وہ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو نثار پنور صاحب پر اور دیگر لوگوں پر جو مقدمہ ہوا تھا ایک 14 اگست کو، یاد ہوگا آپ کو، پچھلے سال کی بات ہے، تو وہ اس مقدمے میں بھی وہ بری ہو گئے ہیں۔ اشتعال انگیزی کا جو مقدمہ تھا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایم کیو پاکستان کے ایک رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، وہ پھٹ پڑے ہیں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی کچھ کہا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ لندن فیصلے کے حوالے سے بات بھی ہوگی، اور لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے ایک اور خبر میرے سامنے ہے، میں چاہتا ہوں اس کو دے کر پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ خبر ہے ایک چل رہی تھی کہ جناب ادارہ ترقیات کراچی جو ہے اس کے حوالے سے، کہ جناب کہ کراچی میں بھی چائنا کٹنگ کو لیگل تو نہیں ہو سکتی، لیکن طنز کیا کسی نے کہ چائنا کٹنگ کو بھی اب لیگل کر دیا گیا۔ وہ اس لیے کہ جی کے ڈی اے میں جو سسٹم ظاہر ہے، میں نے بتایا تھا، اس پہ بات بھی کی تھی، سسٹم کے حوالے سسٹم کیا ہے، کون لوگ ہیں، سیاسی جماعتوں کس طرح ان کو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، یہ کروڑوں اربوں خربوں روپے بناتے ہیں اور باہر بھاگ جاتے ہیں، اور زمینوں سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، حقداروں کو حق نہیں ملتا، سرکاری زمین پر بھی بہت کچھ کرتے ہیں یہ لوگ، اور اس طرح اربوں روپے کما کر راہ فرار اختیار کر لی۔ سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کے پیچھے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی پشت پناہی ہوتی ہے، لیکن اب ان کے اور پھر یہ ان کو جب پکڑنے جائے کوئی، یا ان سے پوچھ گچھ کے لیے کوئی بات کی جائے، یا عوام میں سے کوئی 10-20 لوگ اکٹھے ہو کر بات کریں، تو پھر یہ اداروں کا نام لے کر دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ادارے ان کے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ اب ادارے ان کے پیچھے اس طرح نہیں ہیں، بلکہ اب ان کے پیچھے پکڑنے کے لیے ہیں ان کو، یعنی کہ ساری خوش فہمیاں اب دھری کی دھری رہ جائیں گی، وقت آ گیا ہے۔ تو اب کے ڈی اے میں بھی سسٹم کے جو لاڈلے ڈی جی ہیں محمد علی شاہ مبینہ طور پر، تو اب وہ چائنا کٹنگ کو قانونی انداز میں کروانے کے لیے شفٹنگ کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ کہا جا رہا ہے جی انہوں نے قائم کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ سسٹم سے تعلق رکھنے والے جو افسران ہیں، وہ ایک بار پھر اس کا مطلب ہے اربوں روپے سمیٹنے کی انہوں نے تیاری کر لی ہے، اور دوبارہ وہ جناب ایک بار پھر کروڑ پتی ارب پتی تو ہیں، اب کھرب پتی بننے کی یعنی کہ تیاریاں کر لی ہیں۔ اور ادارہ ترقیات میں ظاہر تعینات سسٹم سے تعلق رکھنے والے افسران اب تیاری کر کے بیٹھ چکے ہیں، چھری چاقو تیز کر کے بیٹھ گئے، عوام کی گردن پہ یہ چھری چلے گی، حقداروں کا حق کھایا جائے گا، اور لٹیرے لوٹے جائیں گے۔ اور نام جو مبینہ طور پر سامنے آ رہے ہیں، فرید شیخ سے سرجانی کے جو ایڈیشنل چارج ان کو دیا تھا واپس لے کر بلکہ ان کو اب شفٹنگ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا چارج سونپ دیا گیا ہے، ذرائع کہتے ہیں، جبکہ ڈی جی کے ڈی اے کے جو چہیتے ہیں ڈاکٹر عمران جعفری، ڈسٹرکٹ ایسٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازم، جرار مارکیٹ سے چائنا کٹنگ کی فائلیں اب کہہ رہے ہیں جی انہوں نے بھی جمع کرنا شروع کر دی ہیں، اور شفٹنگ کے پلاٹ وہاں سے وہاں ادھر سے ادھر جائیں گے، پھر وہ کوڑیوں کے بھاؤ فائلیں خریدی جائیں گی، اربوں کے بھاؤ بیچی جائیں گی۔ اس گھناؤلے کھیل کے ماسٹر مائنڈ ڈی جی کے ڈی اے محمد علی شاہ، ان کے فرنٹ مین اعجاز ظفر باللہ، فرید شیخ، ڈاکٹر عمران جعفری اور جرار شامل ہیں۔ یہ وہ خبریں ہیں جو سامنے آئی ہیں ان کے حوالے سے کہ ہو کیا رہا ہے کراچی میں۔ ظاہر ہے کراچی میں تو لاوارث کراچی، سسٹم کا راج، لیکن سسٹم کا راج اب ختم ہونے والا ہے، ان سب کی فائلیں بنی ہوئی ہیں، ثبوت آ گئے ہیں اداروں کے پاس، اور اب یہ سب آپ کو بہت جلد دیکھیے گا
یہ جیلوں کی ہوا کھا رہے ہوں گے سارے لوگ، ان کے جتنے اربوں خربوں کما لیے ہیں نا انہوں نے، یہ سارے ثبوت موجود ہیں، یہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ اور اب صحافیوں میں تقسیم کر لیں آپ پیسے رشوت کے نام پر، ان کو دو چار ہی ہیں ایسے لوگ جو بک گئے ہیں، لیکن باقی تو ظاہر ہے جو اچھا کام کرنے والے ہیں، جن کو احساس ہے کہ کس پیشے سے وابستہ ہیں، وہ وفاداریاں کر رہے ہیں، ان کی ابھی بھی نبھا بھی رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آجی دوبارہ اس طرف کہ بانی متحدہ کے حوالے درخواست دی آفتاب الدین بکائی صاحب نے، ان کے بارے میں پتہ چلا جی محبان پاکستان نامی ایک تنظیم، ان سے بھی وابستہ رہے ہیں، سعودی عرب میں یہ جاب کیا کرتے تھے ایک بینک میں، اور وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد 2018 میں کہا جاتا ہے یہ واپس آئے ہیں، اور کراچی کے یہ شہری اب انہوں نے جو پٹیشن داخل کی وہ میں پوری ڈیٹیل اس کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب اس پہ آج جو ہے اس پر نمبر لگ جائے گا، اور یکم کو کہا جا رہا ہے اس کی سماعت ہوگی، اور ان کے وکیل نے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے۔ اور ایک اور خبر MQM لندن کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ نثار پنور صاحب اور دیگر لوگوں کے خلاف جو 14 اگست کو یاد ہوگا جو انہوں نے تقاریر کی تھیں کراچی پریس کلب کے باہر، وہ دائرے پاکستان کے جھنڈے ان کے ہاتھوں میں تھے، اور اس میں کوئی سی بات تو نہیں تھی، لیکن بہرحال ان پہ مقدمہ قائم ہو گیا تھا، پولیس نے کر دیا تھا۔ اور پھر یہ اچھی خبر ان لوگوں کے لیے کس طرح ہے، تھوڑا سا میں بریف کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اشتعال انگیزی تقریر کے تحت مقدمہ تھا، اس میں تمام لوگ نہ صرف بری ہو گئے ہیں، یہ مقدمہ ہی ختم ہو گیا ہے، اور یہ صرف 6 ماہ میں ہوا ہے، یعنی 6 مہینے میں۔ ورنہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے عدالتی نظام جو ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مقدمہ قائم ہو جائے تو سال ہر سال چلتا ہے، اور اس طرح کے سیاسی مقدمات تو خاص طور پر برسہ برس چلا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اب شاید چونکہ الطاف حسین صاحب پر پابندی ختم کرنے کی طرف معاملات جا رہے ہیں، تو جلدی جلدی معاملات سمیٹ دیا ہے انہوں نے، اور 6 مہینے میں، حالانکہ 6 مہینے تو چلان پیش نہیں کرتے پولیس والے، ہیلے بہانے ہوتے ہیں نا، چلا رہے ہوتے ہیں لمبا اس کو، اور بیچارہ وہ جس کے اوپر کیس ہوتا ہے وہ ایک ڈیا رگڑا ہوتا ہے، یا سارے کام دھندے چھوڑ کر صبح وہ عدالتوں کے دروازے پہ بیچارہ صبح 8 بجے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ تیزی سے چلا ہے یہ، اور ان کو انصاف ملا ہے، اور 6 ماہ میں نہ صرف یہ سب بری ہو گئے اس مقدمے سے، بلکہ یہ مقدمہ ہی ختم کر دیا گیا ہے، اور اس پر ظاہر بہت سارے لوگ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک صاحب ہیں MQM پاکستان کے، رابطہ کمیٹی سے تعلق ہے ان کا، وہ آج میرے پروگرام میں بھی تھے، اور انہوں نے مختصر بتا دوں، میرا پروگرام اگر آپ نے دیکھا ہو، نہیں دیکھا تو YouTube پر موجود دیکھ لیجیے گا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے ان سے سوال یہ پوچھا تھا کہ جناب وہ آئے تھے آپ کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی والے، اور انہوں نے کہا تھا جی آپ تو، بلکہ جب آپ نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی تو مان گئی تھی 53 جو حلقے ہیں، اور یوسیز کا اضافہ وہ کرنے والے تھے، نئی حلقہ بندیاں وہ کرنے والے تھے، اور کیا جلدی تھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ تو پھر وہ وفد آیا بہادر آباد چل کر، پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ صاحب آئے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی، اس میں مصطفیٰ کمال دیگر لوگوں نے کہا 24 گھنٹوں میں نوٹیفیکیشن آ رہا ہے نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور نئی یوسیز کے حوالے سے۔ تو اس بات کو بھی 6-7 دن گزر گئے، 24 گھنٹے نہیں، 6-7 دن، یعنی کہ کوئی 200-300 گھنٹے گزر گئے، اور وہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو منع کیا تھا اپنے لوگوں کو، اور لیکن ہمیں پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر لالی پاپ دے دیا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب وہ لالی پاپ دے دیا آپ کو یا نہیں دے دیا، چلیں وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ یہی لالی پاپ ایک زمانے میں فاروق صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ MQM کو لالی پاپ دے دیا، PSP کو لالی پاپ دے دیا، تو ایک بار پھر لالی پاپ دینے میں کامیاب ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی، MQM والے لینے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ نہیں کہ انہوں نے MQM کو ایک بار پھر بنا دیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک انکشاف کیا، یا کہہ رہے الزام لگا دیا انہوں نے کہا جی ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو ہمیں ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ اب یہ بہت بڑی بات کر دی ہے، یہ بات کی ہے ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب نے، رابطہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور سابق ممبر رہے یہ سندھ اسمبلی کے بھی، اور بڑے مشہور لائر بھی ہیں یہ۔ اس کے علاوہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کو گورنر دے دیا انہوں نے، کراچی کا ایڈمنسٹریٹر دے دیا، ڈسٹرکٹس کے ایڈمنسٹریٹر دے دیے، ساری باتیں پیپلز پارٹی آپ کی مان رہی ہے، یہ ساری باتیں پیپلز پارٹی آپ کی مان رہی ہے، اور یہ ذاتی فائدے کے لیے مانے جا رہے ہیں، یعنی کسی شخص کو لگانا ہے تو وہ ذاتی کام کر رہا ہے وہاں، یا ایڈمنسٹریٹر یا گورنر صاحب، یہ ذاتی فائدے۔ اس سے عوام کا کیا فائدہ ہوا؟ جو عوامی فائدے کے لیے چیزیں ہیں، یعنی کہ پانی کا مسئلہ حل ہوا ہو، کچرے کا مسئلہ حل ہوا ہو، سڑکیں پکی ہو گئی ہوں، ٹوٹ پھوٹ کے حوالے سے آپ کے اسیران باہر آئے ہوں، مقدمات ختم ہوئے ہوں، یہ تو صرف ذاتی فائدے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب یہ جو بھی ہے بہرحال یہی ہے، اور
عوامی مفاد کے حوالے سے جو میں نے کہا آپ معاہدے کرتے ہیں اس میں لکھتے بھی ہیں، ہم نے دیکھے ہیں تمام معاہدے، اس میں عوامی مفاد کے لیے بہت کچھ لکھا ہے آپ نے، لیکن وہ معاہدے ایک طرف رہ جاتے ہیں، آپ وزارتیں لے لیتے ہیں۔ اب اس میں نے کہا جی اتنی ساری اس وقت جو مہنگائی ہو چکی ہے، 28% سے بھی زیادہ مہنگائی چلی گئی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے، اس پر آپ دھمکی کیوں نہیں دیتے اس حکومت کو، اور وزارتیں چھوڑ کے باہر کیوں نہیں آ جاتے؟ کہیں کہ جناب یہ پہلے عوامی ایشوز ہیں، ان کو حل کر لیں، اس کے بعد ہم جناب دوبارہ وزیر بن جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، وزیر بننا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی وزارتیں ہمارے لیے کبھی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں نے کہا جی کہ اہمیت نہیں رکھتی، 3.5 سال آپ جب تک گورنمنٹ رہی عمران خان کی وزارتیں آپ نے نہیں چھوڑیں، کوئی ایک مسئلہ حل نہیں کرا سکے آپ پی ٹی آئی والوں سے، نہ پی ٹی آئی والوں نے کام کیا، تو اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے کہا 20 گورنمنٹ میں جب تک آپ ساتھ ہیں، جب تک یہ گورنمنٹ چلی نہیں جاتی، وزارتیں آپ کے پاس رہیں گی، آپ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی ہم کیوں استعفیٰ دے دیں اور کسی کے کہنے سے کیوں دیں گے؟ تو میں نے کہا پھر عوام کے بتا دیں، آپ جو آپ کے پاس وزارتیں ہیں اس سے عام لوگوں کا کیا فائدہ ہوا ہے کراچی میں؟ تو کہنے لگا وہ بات تو ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کی پھر انہوں نے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عام لوگ کر رہے ہیں، عام لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب یہ فائدے تو بتا دیجئے ہمیں خدا را۔ پھر وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بارے میں، بھائی پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کیا بات کریں؟ یہ سب کچھ کیا دھرا تو نہیں کا ہے۔ پیپلز پارٹی اگر بھٹو صاحب کے دور سے ہی عوامی فلاح و بہبود خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں کام کر رہی ہوتی تو پھر اتنی سیاسی جماعتیں بنتی نہیں کراچی میں۔ پھر الطاف حسین صاحب کو کیا ضرورت تھی ایم کیو ایم بنانے کی؟ اب وہ اگر دودھ شہد کی نہریں بہا دیتے تو ظاہر ہے سب کہتے ہیں یار اتنے سارے کام ہو رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی سیاست کرنے کی، لیکن یہ نہیں کیا، کوٹا سسٹم نافذ کر دیا، اس دور سے ہی تعصب شروع ہو گیا، مہاجروں کو مارنا شروع کر دیا، ساری چیزیں تھیں نا جس کی وجہ سے یہ پارٹی بنی۔ آج بہت سارے لوگ کھڑے ہو کہہ دیتے ہیں جی کیا ضرورت تھی ایم کیو ایم بنانے کی؟ تو ان عقل کل جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو ذرا سا ماضی میں جھانکنا چاہیے، کس طرح مہاجروں کو کاٹا پیٹا گیا ہے، کس طرح حملے ہوئے ہیں، املاک کو نقصان پہنچایا، جانوں سے ہاتھ دھو کر بیٹھے ہیں، اور پھر اس طرح کی بات کر دینا۔ اچھا پھر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی لندن کا فیصلہ پراپرٹی کے حوالے سے اگر الطاف حسین صاحب کے حق میں آ گیا تو بھی کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر آ گیا تو یہ صرف کسی جگہ آپ جب کہتے ہو نا یہ آ جائے گا ان کے حق میں فیصلہ، تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب آپ یہ کہتے ہو نہیں یہ ایم کیو ایم بہادر آباد کے حق میں آ جائے گا تو پھر کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیے جس کی وہاں کیونکہ اس مقدمے میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ ایم کیو ایم ہے کس کی، تو جب ایم کیو ایم ہے کس کی، کس نے بنائی، جب وہاں سے بات شروع ہوئی تو پھر بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یار اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ دوبارہ ہیلو کی آواز نہ آ جائے، اور ہیلو کی آواز آ گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن کراچی میں چونکہ لاوارث قرار دیا گیا کراچی کے سندھ کے شہری علاقوں کو۔ میرپور خاص میں بڑا اہم واقعہ ہوا، اس پر بھی بات کروں گا انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں۔ ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ نے شاید دیکھ بھی لی ہو کس طرح تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کراچی میں غیر مقامی آ کے قبضہ کر رہے ہیں، اور غیر مقامی بھی وہ جن کے پاس پاکستان کی سٹیزنشپ نہیں ہے، شہریت نہیں ہے، جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، پہچان نہیں ہے پاکستان کی، وہ نہ صرف اپنے ممالک کے یہاں جھنڈے لہرا رہے ہیں بلکہ یہاں لوٹ بھی رہے ہیں، لوگوں کو مار بھی رہے ہیں، قبضہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس پر کوئی بھی شخص بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی والے بات نہیں کر رہے، پی ٹی آئی والے بات نہیں کر رہے، اور نہ ہی ایم کیو ایم پاکستان جس طرح بات کی جانی چاہیے تھی۔ پی آئی بی کے حوالے سے، پلاٹ نمبر 14 کے حوالے سے جس طرح ہزاروں لوگوں کو دربدر ہونے کا خدشہ ہے، ان کے گھر مسمار ہونے کا خدشہ ہے، اس پر بھی کوئی شخص بات کرنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ میں سمجھ نہیں رہا، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ عوامی جو مسائل تو یہی ہیں، سارے یہی لوگوں کے مسائل ہیں، اس پر آپ ان کے ساتھ تو کھڑے ہوں، ورنہ پھر کل وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ آپ نے بہت خیال رکھیے گا، اگلے ویڈیو کو مزید ڈیٹیل انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔